بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، IMF کے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی $1 ارب کی نئی قسط کی منظوری کے سلسلے میں IMF کا جائزہ مشن 2 ہفتے کے دورے پر کل پاکستان پہنچ رہا ہے۔ یہ وفد 15 مارچ تک مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی مذاکرات ہوں گے اور دوسرے مرحلے میں پالیسی مذاکرات ہوں گے۔ اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پالیسی مذاکرات کے دوران پاکستان میں PTI کے خلاف انتقامی کارروائیوں اور 8 فروری کی دھاندلی کے الزامات کی انکوائری کے لیے جو پٹیشنیں ہیں ان کی سماعت نہ کیے جانے جیسے مسائل پر بھی بات ہوگی۔ انہی دنوں میں ناظرین، امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والٹز کے ساتھ ملاقات کا بھی امکان ہے۔ دوسری طرف PTI ملک میں بڑی احتجاجی تحریک کے لیے قومی اسمبلی سے ایک بار پھر مستعفی ہونے کے آپشن پر غور کر رہی ہے اور یہ کپتان کا اس سسٹم پر آخری حملہ ہوگا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ IMF کے وفد کے پاکستان میں IMF کا جو جائزہ مشن ہے اس کی پاکستان میں موجودگی کے دوران ہی قومی اسمبلی سے استعفے دے کر ملک گیر احتجاجی تحریک لانچ کی جا سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور اس حوالے سے مختلف آپشنز پر غور ہو رہا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی اعلان IMF کے جائزہ مشن کے دورے کے دوران ہی ہو گیا تو نئی دھماکہ خیز صورتحال پیدا ہو جائے گی اور ملکی حالات کشیدہ ہونے سے یہ جو $1 ارب کی نئی قسط پاکستان کو ملنے جا رہی ہے بجٹ سے پہلے، وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم یہ اہم ایشو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں بنگلہ دیش جیسی بڑی احتجاجی تحریک کے آغاز کے لیے قومی اسمبلی سے استعفوں کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے آپشن زیر غور ہیں۔ ایک اور خوفناک منظرنامہ پاکستان میں دیوبندی اور اہل حدیث فرقہ وارانہ دہشت گردی کی نئی لہر ہے۔ اس نئی لہر کا سرچشمہ کون سے علاقے ہیں اور بھارتی خفیہ ایجنسی را اور انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال کی سمیت کون سے ایسے انٹرنیشنل کنیکشن ہیں کہ جو اس معاملے کو رفتہ رفتہ ہمارے خطے میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کہ جس میں اس بار شیعہ سنی بنیادوں کی بجائے دیوبندی سلفی یا دیوبندی اہل حدیث بنیادوں پر خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ماضی قریب میں جو واقعات پیش آ چکے ہیں، جو قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، جو دہشت گردی کے اٹیکس ہوئے ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث علماء کرام اور جو ان کے جنگجو لیڈرز ہیں سابق، ان پر اس کی تفصیل بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ جو عالمی سازش ہے اس کے تحت پاکستان کو کس نئی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، اور ساتھ افغانستان کو بھی۔ ناظرین، PTI میں فارورڈ بلاک اور ایک نیا دھڑا بنانے والوں کو خود ایک بڑے دھچکے کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے، اور پہلے سے بنائی گئی جماعت تحریک استحکام پاکستان کو اپنی پڑ گئی ہے۔ اس کے صدر عبدالعلیم خان کو ایک نیا تھپڑ پڑا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور یہ بھی شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو PTI میں نیا دھڑا یا نیا فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس حوالے سے جو محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب ہے اور نیب ہے، انہیں نئے اہداف دے دیے گئے ہیں، اور وہ اہداف کون کون سے ڈویژنوں میں دیے گئے ہیں یہ تفصیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت علماء کرام کا جو وفد افغانستان بھجوانا چاہتی تھی، اس کی سربراہی کے حوالے سے
اور وفد کی روانگی میں تاخیر کے حوالے سے نئے سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں، اور وفاقی حکومت کے جو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں، جو شہباز سرکار کے، اور جو سازشی پالیسیاں ہیں، اس حوالے سے اب شدید رد عمل ظاہر کیا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تفصیل بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں آج ہم شیئر کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ اسے سبسکرائب ضرور کیجئے اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور یہ ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائیں۔ ناظرین، محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب اور نیب کو پی ٹی آئی کے جو دور میں کرپشن کی انکوائری کے حوالے سے ایک بار پھر سرگرم کر دیا گیا ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب اور نیب کو پی ٹی آئی دور حکومت میں، خاص طور پر پنجاب میں جو بزدار حکومت میں کرپشن ہوئی، اس حوالے سے مزید نئے اہداف دے دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور سرگودا ڈویژنوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے کیسز نکال کر وہاں کے جو ارکان اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، قومی و صوبائی اسمبلیوں کے ارکان، ان کو فارورڈ بلاک میں جانے پر مجبور کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس حوالے سے جو سرگرمیاں جاری ہیں وہ اپنی جگہ کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے نیا فارورڈ بلاک اور ایک نئی پی ٹی آئی بنوانے کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس دوران پہلے سے بنائی گئی نئی جماعتیں جو تھیں پی ٹی آئی کے اندر سے جو نکالی گئی تھیں، جیسے تحریک استحکام پاکستان تھی، اسے ایک دوسرا بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بانی چیئرمین جہانگیر ترین نے مایوس ہو کر سیاست سے ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے پارٹی چھوڑ دی تھی۔ اب تحریک استحکام پاکستان سندھ کے صوبائی صدر محمود مولوی نے بھی مایوس ہو کر، اپنے سیاسی مستقبل سے مایوس ہو کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور محمود مولوی آپ کو جانتے ہوں گے کہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے سے قبل تحریک انصاف سندھ کے صوبائی نائب صدر تھے۔ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے پرانے لوٹوں کا جو حشر ہو رہا ہے، تو اب جو نئے لوٹے چھوڑیں گے اسے، ان کا انجام بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کسی بھی باغی دھڑے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، ایک اور سنسنی خیز اطلاع یہ ہے کہ عمران خان موجودہ سسٹم پر آخری حملے پر غور کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ صلاح مشورہ جاری ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کر ایک بار پھر ملک گیر احتجاج اور دھرنے کی کال دے دی جائے، اور جو پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی لوٹے ہو چکے ہیں یا لوٹا ہونے جا رہے ہیں، یہ ان کے منہ پر بھی بہت بڑا تھپڑ ہوگا کہ جب ان کی وہ قومی اسمبلی کی رکنیت ہی نہیں رہے گی تو ان کی اہمیت بھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے لیے زیرو ہو جائے گی، اور پھر ان سے بھی ویسی ہی بے وفائیاں ہوں گی جیسی پرانے لوٹوں سے ہوئی ہیں، جیسی جہانگیر ترین سے ہوئی ہے، جیسی محمود مولوی سے ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ عمران خان ایک جوابی تھپڑ مارنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکی حکومت کی طرف سے دباؤ ہے وہ ایسی صورت میں بہت بڑھ جائے گا، اور خاص طور پر اگر یہ استعفے جو پالیسی مذاکرات شروع ہوں گے اگلے ہفتے، یعنی 7-8 مارچ کے بعد، 8 مارچ سے 15 مارچ تک جو پالیسی مذاکرات IMF جائزہ مشن سے پاکستان میں ہوں گے، اگر یہ استعفے اور احتجاج کا اعلان، بنگلہ دیش جیسی احتجاجی تحریک کا اعلان اس ہفتے میں ہو گیا تو صورتحال جو ہے وہ بہت دھماکہ خیز ہو جائے گی۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ ناظرین تحریک تحفظ آئین
اور GDA کی مشاورت سے مشترکہ طور پر کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ بھی پالیسی بن رہی ہے کہ اس بار جب اسلام آباد میں نئے دھرنے کا اعلان کیا جائے گا تو اس کی پہلی صف میں تمام ارکان اسمبلی، تمام MNAs، تمام MPAs، تمام سینیٹرز اور تمام ٹکٹ ہولڈرز کی حاضری یقینی بنائی جائے گی، اور جو عوام ہے وہ ان کے پیچھے دوسری صف میں ہوں گے، اور جو ارکان اسمبلی اس روز غیر حاضر ہوں گے، جو ارکان سینٹ اس روز غیر حاضر ہوں گے، اور جو ٹکٹ ہولڈرز اس روز غیر حاضر ہوں گے، انہیں تا حیات نااہل قرار دے دیا جائے گا PTI کا آئندہ کے لیے کوئی بھی پارٹی ٹکٹ یا عہدہ دینے کے حوالے سے۔ اور نہ صرف ایسے ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز تاحیات نااہل ہوں گے، بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی نااہل قرار دے دیے جائیں گے، یعنی پھر ایسے کسی لیڈر کے باپ، بیٹے، بھائی یا بیٹی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ہے وہ عمران خان کے سخت فیصلے جو آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان پر غور و خوض جاری ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کی جو نئی لہر جاری ہے، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک نئی عالمی سازش ہے، اور اس بار شیعہ سنی والے پرانے جھگڑے سے ہٹ کر سنیوں کے دو فرقوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور دیوبندی علماء کو نشانہ بنانے والے داعش، خراسان اور دوسرے چھوٹے چھوٹے دہشت گرد گروپوں کا تعلق سلفی یعنی اہل حدیث شدت پسندوں سے بتایا جا رہا ہے، اور جن سلفی علماء اور سابق جنگجو لیڈروں کا قتل ہوا ہے اس کے لیے TTP کے جو دیوبندی ٹارگٹ کلرز ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی دونوں طرف سے مخالف فرقے کے دہشت گردوں کو استعمال کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جس طرح پاکستان میں کسی زمانے میں شیعہ اور سنی ملک گیر لیول پر فرقہ وارانہ دہشت گردی کی وارداتیں ہوا کرتی تھیں۔ پچھلے 2-3 برسوں سے ناظرین، جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور سابق کشمیری مجاہدین کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور ان سب کا تعلق سلفی مکتبہ فکر سے ہے۔ اس مقصد کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را نے TTP سے تعلق رکھنے والے دیوبندی ٹارگٹ کلرز کی بطور کرائے کے قاتل کے طور پر خدمات حاصل کیں۔ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان میں حقانی گروپ اور JUI کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے جو ٹارگٹ کلرز اور خودکش حملہ آور سرگرم کیے گئے ہیں ان کا تعلق داعش، خراسان اور دیگر چھوٹے دہشت گرد سلفی گروپوں سے بتایا جا رہا ہے، اور انہیں بھی بھارتی خفیہ ایجنسی را اور انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال کی سرپرستی حاصل ہے۔ کچھ عرصہ قبل ناظرین، افغانستان میں جلال الدین حقانی کے مرحوم کے بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی خلیل الرحمن حقانی کو ان کے دفتر میں خودکش حملہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ موجودہ افغان حکومت میں وزیر مہاجرین و آبادکاری تھے۔ اب JUI سین کے سربراہ مولانا حامد الحق حقانی کو نماز جمعہ کے بعد اکوڑا خٹک میں جامعہ حقانیہ میں خودکش حملہ کر کے ان کے 6 دیگر ساتھیوں سمیت کل شہید کر دیا گیا۔ حملے میں 30 افراد ناظرین زخمی ہوئے۔ کل ہفتہ کے روز یہ جمعے کے دن ہوا تھا، اور کل ہفتہ کے روز JUI بلوچستان کے اہم صوبائی رہنما وڈیرا غلام سرور موسیانی کو سوراب دھرنے سے واپسی پر ظہری آتے ہوئے راستے میں فائرنگ کر کے ساتھی رہنما مولوی امان اللہ سمیت شہید کر دیا گیا۔ ان دونوں واقعات میں جو جاں بحق ہونے والے علماء کرام کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے۔ ناظرین، اس حملے میں جو ظہری میں کیا گیا، زخمی ہونے والے 2 رہنماؤں مولوی صبغت اللہ اور محمد رمضان کو ظہری ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے
کہ ڈالروں کی چمک کے ذریعے بڑے طریقے سے پاکستان اور افغانستان میں سرگرم عسکریت پسندوں میں نئی فرقہ وارانہ جنگ کا بیج بویا جا رہا ہے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ جس طرح شام اور عراق میں عسکریت پسندوں کے کئی گروپ کئی اشروں سے آپس میں خون ریزی کر رہے ہیں، پاکستان اور افغانستان میں بھی ویسی ہی صورتحال پیدا کی جائے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ سلفی دیوبندی کشیدگی کا جو مرکز ہے وہ شمالی افغانستان کے پاکستانی سرحد سے متصل 3-4 افغان صوبوں کو بنایا جا چکا ہے، اور وہاں ان دونوں اطراف میں بہت بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کے خلاف فرقہ وارانہ نفرت اور کشیدگی پھیلا دی گئی ہے، اور نفرت کی یہ نئی لہر وہاں سے دونوں ملکوں یعنی پاکستان اور افغانستان کے مختلف خطوں اور اضلاع میں ایکسپورٹ بھی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اکوڑا خٹک دھماکے کے خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے پولیس نے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے، اور اس کے سر اور چہرے کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے جی ٹی روڈ پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سے بھی مدد لی جا رہی ہے کہ وہ کس بس سے اترا اور وہ کیسے جامعہ اکوڑا خٹک جو جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک مدرسے میں وہ کیسے پہنچا۔ اس کے ساتھ وہ کوئی اور لوگ بھی ساتھ تھے جو اسے وہاں پر تک چھوڑنے آئے تھے، یا وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دھماکے سے قبل حملہ آور نے وہاں جب موقع پر پہنچ کر مولانا حامد الحق حقانی کا انتظار کیا، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے وہاں سے حال کے اس دروازے سے گزرنے لگے جو ان کے گھر کی طرف جاتا ہے، تو اس نے بڑے احترام سے پہلے جا کر سلام کیا مولانا حامد الحق حقانی کو، اور پھر اچانک پھٹ گیا۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افغانستان میں علماء کرام کا جو وفد بھجوانے کا اعلان کر رکھا ہے، اس کی راہ میں روڑے شہباز حکومت اٹکاتی رہی ہے، اور اس وقت بھی اٹکا رہی ہے۔ اس وفد کی جو قیادت ہے وہ مولانا حامد الحق حقانی نے کرنا تھی، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں ٹی او آرز کی منظوری میں جو تاخیر کی گئی، اس کی وجہ سے اس وفد کا افغانستان جانا التوا میں چلا گیا، اور اس دوران پھر یہ المناک خودکش حملہ ہو گیا، اور جو اس وفد کی سربراہی کرنا تھی جنہوں نے مولانا حامد الحق حقانی نے، وہ اس سے پہلے ہی شہادت کا رتبہ پا گئے۔ ناظرین، یہ جو تاخیر کی گئی، اس کو اب بڑا شکوک و شبہات سے دیکھا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت خود مخلص نہیں ہے کہ ملک میں جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے خاتمے کا کوئی پرامن راستہ نکلے۔ اس واقعے کے بعد اب خیبر پختونخوا حکومت نے ایک بار پھر وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹی او آرز کی منظوری میں غیر ضروری تاخیر سے گریز کرے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر مریم نواز کی پنجاب حکومت کی بھارت کے ساتھ سموگ ڈپلومیسی کرنا جائز ہے تو اور وہ صوبے میں سی پیک سرمایہ کاری کے لیے چین کا دورہ بھی کر سکتی ہیں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، تو پھر خیبر پختونخوا حکومت برادر اسلامی ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علماء ڈپلومیسی یعنی علماء کے وفود کا تبادلہ کیوں نہیں کر سکتی۔ بڑا جائز سوال کیا ہے انہوں نے، اور بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور افغانستان کا دورہ کیوں نہیں کر سکتے، کہ اگر بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف بھی چین کا دورہ کر سکتے ہیں، اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف بھی چین کا دورہ کر سکتی ہیں، تو بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور
افغانستان کا دورہ کیوں نہیں کر سکتے، جبکہ یہ ایشو جو ہے وہ سی پیک کی سرمایہ کاری سے کم اہم نہیں ہے اور پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کی جو اہم شخصیات ہیں اس دہشت گردی کی لہر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، بیرسٹر سیف نے اس موقع پر خبردار کیا کہ وفاق کے اس دوہرے معیار سے خیبر پختونخوا میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے جو کسی بھی طرح سے ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، ایسی ہی ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔